اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فحملت فانتبذت به مکانا قصیا، سورہ مریم کی آیت نمبر 22۔ اور پھر وہ اس بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئی اور اس کو لے کر کسی بہت دور کی جگہ چلی گئی۔ یہ میں پچھلا یاد دلا دوں کہ حضرت مریم بیت المقدس کے دستور کے حساب سے جب بالغ ہونے کو تھی اس سے پہلے بیت المقدس سے نکل گئیں اور اپنے گھر چلی آئی ناصرہ، یہ نظرت انگریزی میں اسے لکھتے ہیں، جو کہ وہاں سے بیت المقدس سے 100 کلومیٹر سے کوئی زیادہ ہے۔ پہلے ہی سے بچپن سے ہی یہ ان کی تربیت تھی کہ اللہ کی یاد میں رہنا، تسبیحات اور مختلف کاموں میں اللہ کو یاد کرنے کے مشغول رہنا، اور جو ان کی والدہ کی دعا تھی جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ ہم نے اسے بہت اچھی طریقے سے ان کی طلب کو قبول کیا تھا، خود بھی وہ اندر سے ہی مزاجن بائی نیچر بہت نیک اور مقدس خاتون تھی، بچپن ہی سے لڑکی تھی بہت مقدس۔ اسی درمیان میں غالباً ان کو کئی مرتبہ وہ بشارتیں ہوئیں، جسے کہا گیا کہ فرشتے ان کے پاس آئے۔ وہ بشارتیں خواب میں بھی ہو سکتی ہیں، ان کے ذہن میں پیغامات بھی آ سکتے ہیں، مختلف انداز میں ہو سکتے ہیں، اور فرشتوں نے کئی مرتبہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ کی بات نہیں ہے بلکہ کئی مرتبہ یہ بشارت انہیں دی کہ تمہارے اولاد ہوگی، اور وہ اللہ کے بہت مقبول بندے ہوں گے۔ ان کا نام بھی شروع سے ہی بتایا، ان کے کان میں ڈالا گیا، عیسیٰ ابن مریم۔ تب ہو سکتا ہے کہ بہت آخری طور پر ان کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ یہ بغیر کسی مرد کے ہوگی، لیکن چونکہ تب تک کوئی کسی طرح کا نکاح کا یا شادی کا سلسلہ نہیں تھا اور کافی کم عمر تھی، تو تب بھی یہ سوال انہوں نے کیا تھا۔ اور یہ سوال کیا تھا کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بشارتیں اگر خواب میں ہوئی ہوں، انہیں براہ راست سامنے نہ آئے ہوں فرشتے، تو انہوں نے اپنے آپ سے سوال کیا ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ابھی سے یہ بچے کی بشارتیں شروع ہو گئیں۔ لیکن اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ انہوں نے اپنے گھر کو بھی چھوڑا۔ ذہن میں طرح طرح کے خیالات ہوں گے جب یہ بشارتیں ہوئی، تو بہت ذہن میں کچھ تشویش بھی ہوگی، پہ انتشار بھی ہوگا، تو اپنے گھر کو بھی چھوڑا اور ایک وہاں سے ہٹ کر ایک مشرقی مقام میں تنہائی کی زندگی انہوں نے گزارنی شروع کی، اور وہاں پر بھی وہ اپنی عادت اور مزاج کے اعتبار سے تنہائی کی زندگی تھی، دوسروں سے بالکل حجاب کر لیا انہوں نے، اور اللہ کی یاد میں مشغول رہنے لگی۔ وہاں پھر اللہ نے روح کو بھیجا انسانی شکل میں، ایک انسانی حولہ یا انسانی پروفائل کی شکل میں روح ان کے سامنے پیش ہوئی، اور اس نے صاف لفظوں میں کہا کہ میری معرفت تمہیں لڑکا ہوگا۔ حضرت مریم چونکہ وہ انسانی شکل میں ظاہر ہوا تھا، وہ حقیقت جو روح کی تھی وہ انسانی شکل میں ظاہر ہوئی تھی، تو حضرت مریم اب باقاعدہ ڈر گئی
انہوں نے کہا کہ میں تم سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں. تو اس نے کہا کہ نہیں، میں تو تمہارے رب کی طرف سے ایک قاصد کی شکل ہے میری، تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ میری معرفت تمہیں لڑکا ہوگا اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے. یہ واقعات پیش آئے، یہ بہت مختصر میں نے بیان کیے جو اس سے پہلے گزرے. پھر وہ حاملہ ہو گئی اور وہاں سے وہ تقریباً 115 کلومیٹر کا سفر طے کر کے جنوب میں، بیت المقدس سے 9 کلومیٹر جنوب میں ہے وہ جگہ جو بیت اللحم ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. وہاں کسی غیر آباد مقام میں وہ مقیم ہوئی. اس میں تفصیل سے میں نے پچھلی مرتبہ یہ بتایا تھا کہ روح تو ہر ایک کے اندر آتی ہے، ایک خاص اسٹیج کے اوپر روح کا رابطہ شروع ہوتا ہے، وہاں سے وہ انسان ہوتا ہے. اس سے پہلے وہ لیونگ تھنگ اور جاندار تو ہوتا ہے نفس، لیکن انسان نہیں ہوتا. حضرت مریم میں سیلف فرٹیلائزیشن یا سیلف کنسیپشن ہوا. ان کا جسم ایک بیولوجیکل ونڈر تھا، دنیا کے دوسرے انسانوں سے بیولوجیکلی وہ مختلف تھیں. اور یہ بات ہوتی تو نہیں ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. ترکی کے ایک ڈاکٹر نے ایک میڈیکل تھیوری، میڈیکل ہائپوتھیسس پیش کی کہ کیسے یہ ممکن ہے. جسمانی ساخت اگر کسی کی ایسی ہو، وہ انہوں نے تفصیلات دی ہیں اس کی. سیلف فرٹیلائزیشن جیسے بعض پودوں میں بھی ہو جاتا ہے، ایک خاص قسم کی مچھلی میں بھی ہوتا ہے، ایک خرگوش کے کیس میں بھی تاریخ میں پتہ چلا. ایسے ہی ہوتا نہیں ہے لیکن ممکن ہے اگر بیولوجیکلی کوئی ڈفرینٹ ہو اور اس کے جسم کی ساخت اس طرح کی ہو کہ انہوں نے اس کا تفصیل اس کی رکھی ہے. تو بہرحال ان کے جسم میں بچے کی گروتھ شروع ہوئی. ابھی وہ اسے جاندار ہم کہہ سکتے ہیں، انسان نہیں کہہ سکتے. اور پھر اس کے بعد روح کا رابطہ ہوا یا روح اللہ کی طرف سے بھیجی گئی. عیسیٰ روح اللہ، یہ لفظ میں نے پچھلی مرتبہ کہا تھا، مسلمانوں میں یہ لفظ مشہور ہوا، مسلمانوں کی زبان میں آیا، اور یہاں سے عیسائیوں نے لے کر اس لفظ کو لے کر یہ اعتراضات نہ صرف شروع کیے بلکہ اس لفظ کو استعمال کیا. بہت سی جگہ عیسائیوں نے مسلمانوں کو مسلیڈ کرنے کے لیے استعمال کیا. ان کے جو پریچرز ہیں کہ وہ مسلمان بن کر لوگوں سے ملتے ہیں اور اس طرح کے شبہات اسلام کی باتیں کر رہے ہیں. درمیان میں گفتگو میں یہ بھی آ گیا تو اس طرح کے جملے اور بات چیت کے محمد عبداللہ اللہ کے بندے تھے، عیسیٰ روح اللہ اللہ کے روح، یہ تو ہمارا دین کہتا ہے. تو مرتبہ تو ان کا اونچا ہوا جو اللہ کی روح، اللہ کے بندے سے. اور اللہ کی روح سے تاثر یہ ملتا ہے کہ جیسے اللہ کی ذات میں سے نکلی ہوئی کوئی حقیقت. یہ روح اللہ لفظ نہ تو قرآن میں آیا نہ حدیث میں آیا. جو ہمارے یہاں بیان ہوتا ہے روح اللہ، ہمارے یہاں بولا جاتا ہے، اور جس سے بہت سی غلط فہمیاں اور بہت سی شبہات اگر وہ عیسائی پریچرز ادھر توجہ دلائیں اور کچھ ثابت کرنے کی کوشش کریں تو شبہات پیدا ہو سکتے ہیں. دیکھیں جیسے رسول اللہ قرآن میں آیا، اللہ کے رسول، اور من کے ساتھ بھی آیا رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ سے رسول، اللہ کی طرف سے رسول، دونوں ایک ہی چیز ہے. رسول اللہ رسول من اللہ سے الگ نہیں ہے. اسی پر قیاس کر لیں، روح اللہ روح من اللہ، یہ کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہوئی. جیسے رسول من اللہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی ذات میں سے کوئی نکلا، اللہ نے بھیجا.
اپنی مخلوقات میں سے ایک. ایسی روح بھی اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ایک روح. اور اس کو تھوڑا سا وضاحت سے سمجھ لیں. سورہ تحریم میں حضرت مریم علیہ السلام کے لیے کہا گیا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، کہ جب بچہ جسم میں آ گیا، گروتھ ہو شروع ہوئی، تو ہم نے اس میں من روحنا، اپنی روح میں سے پھونکا. اب یہ پھونکنا لفظ بھی ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا. پھونکنے کا مفہوم کیا ہے؟ ہم تو پھونکنے کا جیسے منہ سے کچھ پھونکا جاتا ہے اسی کو خالی پھونک سمجھتے ہیں. نفخ لفظ نفخ سور کے لیے بھی آیا، قیامت میں سور پھونکا جائے گا، وہاں بھی نفخ ہے. اس سے بھی ذہنوں میں یہی تصور آتا ہے کہ کوئی کسی طرح کا کوئی انسٹرومنٹ ہوگا کہ اس کے اندر وہ منہ کے قریب لے جا کے کوئی پھونک ماری جائے گی. جن چیزوں کا ہم نے تجربہ نہیں کیا یا ہم نے نہیں دیکھا وہ ہم سمجھ نہیں سکتے کہ پھونکنے کی کیفیت کیا ہے، اس سور کی کیفیت کیا ہے، پھونکنے سے کیا مراد ہے، اسے نہیں سمجھ سکتے. الفاظ وہ استعمال کیے جاتے ہیں جس سے ہمارے ذہن میں کچھ تصور آ جائے، اس لیے یہ لفظ استعمال کیے گئے. تو ذہن میں ہمارے تصور ایسے آتا ہے کہ منہ کے قریب لے جا کر یا کسی جگہ پھونکنا ہے تو منہ آگے بڑھا کر ہونٹوں سے پھونکا جائے گا. اللہ کا پھونکنا یا روح کا پھونکنا جس ذریعے سے بھی ہو، وہاں کوئی مادی جسم نہیں ہے جس ذریعے سے بھی کسی سے پھونکنا کہا گیا. تو کوئی ہونٹ نہیں ہے، کوئی منہ نہیں ہے، مادی جسم ہی نہیں. تو اس نفخ کی یا پھونکنے کی کیفیت کو ہم نہیں سمجھ سکتے. یہ اتنا ہی سمجھ لیں کہ ایک روح کا کنیکشن آتا ہے ایک خاص اسٹیج کے اوپر. وہ حضرت مریم میں بھی ہوا، من روحنا، ہماری روح میں سے. ہماری روح یعنی اللہ کی پیدا کی ہوئی روح، اس سے پھر وہ کنیکشن جو ہے وہاں پر دیا گیا. بچہ جسم کے اندر پہلے ہی افزائش پا رہا تھا یا گروتھ اس کی ہو رہی تھی. ہر انسان کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوئے. سورہ سجدہ کے اندر یہ الفاظ حضرت مریم یا حضرت عیسیٰ کے لیے نہیں ہے. یہ پروسیس ہر انسان کا وہاں پر بتایا گیا ہے کہ انسان کو پیدا کرنے کے بعد وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، روحنا تھا وہاں یا روح ہی ہے، وہی ضمیر اللہ ہی کی طرف جا رہی ہے کہ اس کی روح میں سے، اللہ کی روح میں سے پھر اس میں پھونکا گیا، یعنی انسان کے اندر روح آ گئی. حضرت مریم کے اندر جو کچھ ہوا وہ اس سے کچھ مختلف، سوائے اس کے کہ بچے کی پیدائش جس پروسیس سے ہوئی ایک مرد اور عورت کے ملنے سے ہوتی ہے اس سے مختلف تھی. وہاں سیلف فرٹیلائزیشن ہوا، لیکن یہ روح کا آنا اس سے مختلف نہیں جو ہر انسان میں آتی ہے. اصلاً تو یہ معجزہ حضرت یوں کہہ لیں کہ حضرت مریم کا جسم ایک معجزہ تھا جس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کے ایک گروتھ اسٹارٹ ہوئی ہے، شروع ہوئی. لیکن یہ روح اللہ ہونا یا روح منہ، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ایک روح، یہ کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مخصوص بات نہیں ہے، یہ تو ہر انسان کے ساتھ ہے کہ انسانی قالب کے اندر جب وہ تیار جسم ہو گیا تو اللہ نے فرمایا کہ اپنی روح میں سے پھونکا ہم نے. یہی بات حضرت مریم کے لیے اس طریقے سے کہ ہمارا ایک حکم تھا، ہمارا ایک کلمہ تھا، ہماری ایک بات تھی جو مریم کی طرف پہنچا دی گئی. وہ اللہ کا حکم تھا روح. وَكَلِمَتُهُ، اللہ کا ایک کلمہ، اللہ کی ایک بات، اللہ کا ایک حکم. القاها الى مریم، جیسے مریم کی طرف پہنچا دیا گیا. وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور وہ حکم یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے ایک سے بھیجی ہوئی جو روح تھی، وہ اس روح کا جیسے اور دوسرے انسانوں میں روح کا رابطہ ہوتا ہے یا روح شروع ہو جاتی ہے یا روح کا کنیکشن آتا ہے، ایسے ہی حضرت مریم میں بھی ہوا. اب حضرت مریم بیت الحم میں ہے، جب حمل ٹھہر گیا تھا تبھی وہ اپنا وطن ناصرہ یا نظرت چھوڑ کر آ گئی تھی. فجال مغاض الى جذع النخلۃ، اور جو پینز ان کو ہوئے وہ پھر ویران جگہ ہوگی وہاں کھجور کی ایک جڑ کے پاس،
اس پہ ان کے ساتھ وہ پہنچی. قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. اور اس تکلیف کی حالت میں بھی بڑی ذہنی کشمکش میں تھی، اور انہوں نے کہا کہ کاش اس سے پہلے میں مر گئی ہوتی ہے. بچے کی پیدائش ہونے جا رہی ہے، بغیر کسی مرد سے ملے ہوئے، بغیر کوئی نکاح ہوئے، تو دنیا کیا کہے گی. اور یا مجھے کوئی جانتا نہ، میں بھولی بسری ہوتی. اتنے عرصے بیت المقدس میں رہی تھی، بہت ان کی شہرت ہو گئی تھی، تو یا تو ایسے ہی ہوتا جیسے کوئی نہیں جانتا، لوگ بھول گئے. کہیں کوئی کسی کے ساتھ ایسا ہوا تو یا تو میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی یا بھولی بسری ہوتی. فناداہا من تحتہا، کس نے پکارا یہ یہاں پر نہیں ہے، پھر اسے پکارا اس کے نیچے سے. اب تحتہا کا مفہوم اللہ تحزنی، تم رنج مت کرو، قد جعل ربک تحتک سریا، کہ تیرے رب نے تیرے نیچے تیرے تحت ایک چشمہ پیدا کر دیا. اس کے ابھی عجیب عجیب مفہوم لوگوں نے لیے ہیں. تیرے نیچے اس حالت میں جب تھی وہ ایک چشمہ پیدا کر دیا ہے. بعض جگہ بہت عجیب عجیب باتیں کہی گئی ہیں. جس جگہ تھی، جس مقام پہ، وہاں جیسے فرشتوں نے پہلے ان سے رابطہ کیا تھا، چاہے ذہن میں آواز گونجتی ہو، جس شکل میں بھی آواز آتی ہو، ان کے پھر اندر آواز گونجی یا ان کو یہ آواز آئی کہ جہاں تم ہو اس سے ذرا سا نشیب میں دیکھو ایک چشمہ جاری ہے. یہ کہا جاتا ہے، آپس کی بولی کی بات ہے، کہ تمہارے نیچے ہی ہے چشمہ جاری ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ خاص ان کا جو جسم تھا اور اس جسم کے نیچے سے کوئی چشمہ کسی طرح کی کوئی چیز جاری ہوئی. بہت عام بولی کے الفاظ ہیں. نیچے جھانک کر دیکھو، جہاں تم ہو وہاں نشیب میں چشمہ بھی ہے، ایک انتظام ہے. یہ کھجور کا پیڑ ہے، یہاں پر غذا کا بھی انتظام ہے، پانی کا بھی انتظام ہے. فَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِرِّ النَّخْلَةِ، کھجور کے تنے کو ہلاؤ، پکی ہوئی کھجوریں گریں گی. تو ساقط علیک، تمہارے اوپر وہ گریں گی. رطبم جنیا، بالکل پکی کھجوریں، وہ بڑی آسانی کے ساتھ میں گر جائیں گی. تو غذا کا مسئلہ نہیں ہے. بہت اچھی ایسی ڈائٹ جو بہت مقوی ہے، بہت صحت بخش غذا ہے، اور صاف ستھرے پانی کا چشمہ بھی یہی نشیب میں موجود ہے. وَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنًا، کھاؤ پیو، اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھو. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. اور اگر کسی سے ملاقات ہو، کوئی انسان ملے، تو اس کو بتا دینا اشارے سے کہ میں نے آج روزہ رکھا ہے جس میں میں بول نہیں سکتی. ایسے روزے قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے، بائبل کی روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ روزے اس طرح کے ہوا کرتے تھے جس میں بولتے بھی نہیں تھے. تو میں نے آج نہ بولنے کا روزہ رکھا ہے. فلن اکلم اليوم انسیا، تو آج میں کسی سے بات نہیں کر سکتی، کسی انسان سے. اب یہ یہاں سے دیکھیے کہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے، پھر ایک الگ ایک موڑ ہے، اور یہ لنکس ہمیں ملتے ہیں. اس کا تذکرہ قرآن نے نہیں کیا، قرآن نے اس کے بعد کے حصے بیان کیے. ان کا عزیز تھا رشتہ دار، اس نے بہت مدد کی. یوسف وہ شاید کزن تھا ان کا، قریبی رشتہ دار تھا. اس نے بہت زیادہ ہیلپ کی ان دنوں میں حضرت مریم کی. اب ظاہر ہے کوئی حاملہ ہے، کوئی بچی ہے، اور وہ اکیلی ہے، اور وہاں پر پھر اس بچے کی پیدائش ہوئی، پھر اٹھائے لے کر جائے، یہ تمام چیزیں تقریباً ناممکن سی ہو جاتی. یہ ہیلپ جنہوں نے کی، یوسف ان کا نام بتایا گیا ہے بائبل کے اندر. ہمارے پاس ہماری روایات میں نہیں ہے. یہ وہاں پر کہا گیا کہ یوسف ان کے منگیتر تھے پہلے سے. بظاہر ایسا نہیں محسوس ہوتا کہ منگیتر تھے، اس لیے کہ وہ پھر تشویش میں مبتلا، جب شروع میں، جب تک وہ انسانی شکل میں روح ان کے سامنے ظاہر نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے فرشتوں نے بشارتیں دی تھی، تب بھی وہ تشویش میں مبتلا نہیں ہوتی. جب بشارت ملی تھی تو یہ آتا ذہن میں کہ اچھا نکاح ہو جائے گا پھر ان سے. یہ بشارت ہی مل رہی ہے کہ جب تم ان سے نکاح ہوگا، پہلے سے اگر کوئی منگیتر ہے تو اس لیے قرآن شریف کے بیان سے ایسا نہیں محسوس ہوتا کہ ان کی کوئی منگنی بھی ان سے ہوئی تھی. ہاں اتنا ضرور ہے کہ اس قرآن شریف میں اس کے خلاف کچھ نہیں ہے کہ کسی نے ان کی بہت مدد کی تھی، بہت قریبی
گھر کے تھے اور ہمدرد تھے وہ. ان میں جو دو گروہ ہیں عیسائیوں میں، اس میں جو پروٹیسٹنٹ ہیں جن کی تعداد کم ہے، یہ بات کو یہ کہتے ہیں بات کو پھر انہی سے شادی بھی ہو گئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے کچھ بعد. منگیتر پہلے سے تھے، یوسف سے شادی ہو گئی تھی اور پھر یوسف سے اور اولادیں بھی ہوئی تھی. کیتھولک عیسائی اسے نہیں مانتے، چونکہ اس میں ایک جگہ ایسا بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ ایسے لوگوں نے کہا کہ وہ باہر دیکھو تمہاری ماں اور تمہارے بھائی کھڑے، تو بھائیوں سے یہ مراد لیا گیا یا انہوں نے یہ سمجھا کہ حضرت مریم کی پھر اور اولادیں بھی ہوئی اس سے، یوسف سے جب شادی ہو گئی تو پھر ان کی شادی کو بھی گڑا گیا. کیتھولک عیسائی ایسا نہیں مانتے، یعنی عیسائیوں کی بڑی تعداد کہتے ہیں وہ تو کنواری تھی، زندگی بھر کنواری ہی رہی، وہ مقدس تھی، مقدس کنواری تھی، زندگی بھر وہ کنواری رہی. اور بچے یا لڑکوں کا کہنا کہ تمہارے بھائی ہیں تو ان کے کزنس تھے، اس سے کہیں سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ تمہارے بھائی، اگر یہ کہہ دیا جائے کہ تمہارے بھائی باہر ہیں کہ وہ سگے بھائی تھے، جس کی وجہ سے یہ مان لیا گیا ہے کہ ان سے شادی بھی ہوئی تھی. تو ان کا یہ تقدس کہ ان کو کسی مرد نے ایسے ہاتھ نہیں لگایا جو ہمارے ذہنوں میں ہے کیتھولک عیسائیوں کے ہاں وہ باقی ہے، جو عیسائیوں کی بڑی اکثریت کے ہاں. یہ حصہ ہے بائبل کے اندر کے پھر وہاں پر ہیرودیس جو بادشاہ تھا اس کو نجومیوں نے بتایا کہ اب تمہاری حکومت کے دن پورے ہو رہے ہیں، ایک بچہ یہاں ایسے پیدا ہوگا تمہارے اقتدار کے لیے وہ خطرہ ہوگا، تمہاری پاور کے لیے. تو اس نے یہ حکم جاری کیا کہ جتنے یہ بچے 1 مہینے یا 2 مہینے کی عمر کے ہوں سب کو قتل کر دیا جائے، اس وقت جتنے بچے ملے. جب یہ خبر آئی تو یوسف جلدی سے پہنچے اور ان کو لے کر حضرت مریم کو مصر نکل گئے اور کافی عرصہ وہاں رہے. یہ بائبل کے اندر ہے کہ ان کے چلے جانے کے بعد اب اس سے کوئی ہمارا اتفاق ہونا ضروری نہیں ہے کہ خداوند کا فرشتہ یوسف کو خواب میں دکھائی دیا، اور خواب میں دیکھا بھی جا سکتا ہے کسی کو بھی خواب میں. یہ کوئی اس میں ایسا بھی نہیں ہے کہ جیسے ہم کہیں کہ نہیں یہ ممکن نہیں ہے. ان کو خواب میں دیکھا ہو کہ انہیں تو لے کر جاؤ یہاں سے، تو اس کی ماں کو ساتھ میں لے کر مصر بھاگ جا، بچے کی ماں کو لے کر، اور بچے کو میرے کہنے تک وہیں رہنا، کیونکہ ہیرودیس اس بچے کو ڈھونڈ کر ہلاک کر دینا چاہتا ہے. وہاں سے وہ انہیں لے کر مصر چلے گئے. یہ حصہ قرآن شریف میں نہیں ہے. ضرورت نہیں تھی، جتنی چیزوں کی ضرورت تھی اتنا بیان کیا. قرآن شریف درمیان کے واقعات بیان کرتا ہے، سارے فلرز نہیں دیتا. پھر جب ہیرودیس کی موت کی خبر وہاں پہنچی تو پھر خواب میں انہوں نے دیکھا کہ اب خطرہ نہیں ہے، واپس پہنچ جاؤ. تو پھر ان کو اور واپس پھر اپنے وطن جانا. ان کا وطن بیت الحم نہیں تھا، ان کا وطن بیت المقدس جہاں پر ہے یروشلم وہ بھی نہیں تھا، ان کا وطن ناصرہ تھا، نزرت. تو پھر واپس جب وہ آئے تو وہ وہیں پر پہنچے، اور یہ بھی ڈر تھا کہ یہاں پر یروشلم کے اندر اس کا بیٹا اب حکمراں ہے تو خطرہ کچھ ہو سکتا ہے، اب بھی باقی ہو حکم حالانکہ باپ نے دیا تھا. تو اس لیے بھی پھر وہ اپنے وطن ناصرہ وہاں پر پہنچے. حضرت مسیح کا بچپن وہیں گزرا، اس لیے مسیح ناصری بھی کہلاتے ہیں. تو ان کا بچپن وہیں گزرا ناصرہ میں. اب درمیان میں چند سال کا عرصہ گزرا ہے، عمر ایسی ہو گئی کہ جو بچہ کوئی کچھ سمجھ چلنے پھرنے لگتا ہے، کوئی ذہین بچہ بہت کچھ دوسروں کے مقابلے میں جانتا بولتا سمجھتا ہے. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ. یہ ترجمہ میں نے جیسے عام طور سے بیان کیا جاتا ہے سمجھا جاتا ہے، میں نے ویسے ہی لیا ہے یہاں پر ابھی، کہ وہ آئی پھر وہ لے کر آئی اپنی قوم کے پاس اسے اٹھائے ہوئے، بچے کو اٹھائے ہوئے. اب پچھلی جو آیت تھی درمیان کا حصہ چونکہ نہیں بیان کیا، کہ قرآن میں نہیں ہے کہ وہ کئی سال کا عرصہ ان کا مصر میں گزرا اور اس کے بعد پھر وہاں سے آئے جو بچ کر نکل گئے تھے. تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان دونوں آیت کے درمیان میں وہ حصہ چونکہ نہیں ہے، اور قرآن شریف تاریخ کے بہت سے حصے چھوڑ دیتا ہے، کچھ جن چیزوں کی ضرورت ہے اہم واقعات وہ بیان کرتا ہے. تو پھر ان آیات سے سمجھا یہ گیا کہ وہ بچہ جیسے ہی پیدا ہوا حضرت مریم اٹھا کر اسے ہمارے ہاں جو جیسی
جس انداز میں اسٹوریز ہیں، یہ واقعہ جیسے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اسے اٹھا کر پھر بیت المقدس میں لے آئیں، اس کی سیڑھیوں پر لے آئیں یروشلم، حضرت مریم لے کر وہاں آ گئیں. فاتت بھی قوما تحملہ، اسے اٹھائے ہوئے، یہ تحملہ اسے اٹھائے ہوئے، یہ لفظ، اس لفظ کی بھی میں بھی آگے اور تشریح کروں گا. قالو یا مریم، لوگوں نے کہا کہ اے مریم لقد جئت شیئا فریا، یہ کیسا عجیب کام کیا تم نے، یہ تم کس چیز بڑی عجیب و غریب چیز کے ساتھ آئی ہو. یہ لفظ اس میں دیکھیے فاتت بھی قومہا تحملہ، یہ پہلا حصہ، اس کے بارے میں الگ الگ اس کی میں تشریح کرنا چاہتا ہوں. فاتت بھی، تو پھر مریم آئیں بھی، اس کے ساتھ، بچے کے ساتھ. کہاں آئیں؟ یہ ہے اہم بات، ایک اہم بات. قومہا، اپنی قوم کے، حضرت مریم کی قوم کے پاس. یہ یروشلم میں نہیں، حضرت مریم کی قوم، حضرت مریم کے گھر کے لوگ یا ان کے خاندان کے لوگ یروشلم میں یا بیت المقدس میں نہیں ہیں. یہ جو تصور ہے کہ بیت المقدس پہ اٹھا لائیں، قرآن کہہ رہا ہے اپنی قوم میں پہنچی تھی، اور وہ ناصرہ کی رہنے والی تھی جو وہاں سے 100 کلومیٹر سے زیادہ دور ہے بیت المقدس سے، شمال میں نے پچھلی مرتبہ اس کا نقشہ دکھایا تھا. قومہا، بیت المقدس نہیں آئی، جو ان کا وطن تھا وہاں لے کر پہنچی ہوں. تو پھر یہ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد انہوں نے 110 کلومیٹر کا سفر نہیں کیا کہ بچے کو اٹھائے ہوئے وہاں گئی. یہ درمیان میں کچھ سال کا وقفہ گزرا ہے جہاں یوسف نے ان کی مدد کی، وہاں رہے، اور پھر وہاں سے وہ ناصرہ پہنچے. قرآن نے اس حصے کا ذکر کیا ہے کہ وہ بچے کو لے کر وہاں پہنچی اپنے لوگوں میں، اپنی قوم کے لوگوں میں. اور پھر یہ دیکھیے یہ لفظ جو ہے تحملہ، جس کے وہاں پچھلی جہاں میں نے ترجمہ آپ کو دکھایا تھا وہاں اس کا ترجمہ تھا اسے بچے کو اٹھائے ہوئے، اور اس کا یہ بھی مطلب ہے اسے سوار کیے ہوئے. دیکھیے اس سے پہلے آیت گزر چکی ہے، حملت ہو، ابھی بچہ پیٹ میں ہے تب بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے. بچے کو پیٹ میں لیے ہوئے، گود میں لیے ہوئے کے لیے بھی یہی لفظ آئے گا، اور سواری کے لیے بھی یہی لفظ آتا ہے کہ سواری پر لے کر جانا. یہ ایسا نہیں کہ اس کا مطلب ہاتھ میں ہی چھوٹے سے بچے کو اٹھا کر پہنچی. تحملہ، اس سے پہلے گزرا کہ پھر ان کو حمل ٹھہر گیا. فحملت ہو، پھر وہ بچے سے ان کو حمل ٹھہر گیا. یہاں بھی وہی لفظ ہے، ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا ہے، بچہ پیٹ میں ہے. یہ لفظ اس کے لیے کہ بچے کو اٹھائے ہوئے وہ ایک دور کے مقام پر چلی گئی. اب گود میں نہیں اٹھائے ہوئے، بچے کو پیٹ میں اٹھائے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئی. اور اس کے بعد پھر یہاں پر اب وہ جو اپنی قوم کے پاس آئی، یہاں بھی یہی لفظ ہے تحملہ، اسے اٹھائے ہوئے، تب پیٹ کے اندر نہیں ہے. دونوں مفہوم لیے جا سکتے ہیں کہ گود میں کسی ننھے سے بچے کو اٹھائے ہوئے، یہ بھی کہ بچے کو سواری پر لے کر پہنچی. اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے. میں اسے دکھاؤں گا آپ کو قرآن ہی میں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے. ذریۃ من حملنا مع نوح، کشتی پر سوار تھے حضرت نوح اور ان کے ساتھی. کہا کہ یہ جو بنی اسرائیل میں اور بہت سے نبی گزرے، یہ نسل ہیں جن کو ہم نے نوح کے سوار کیا تھا، ان کی نسل میں سے. تو یہ حملنا کا مطلب کوئی چھوٹا سا بچہ گود میں ہی لینا مقصد نہیں ہوتا، کشتی پر سوار ہم نے ان کو کیا تھا. اور قرآن شریف ہے، ایک جگہ نہیں بہت سی جگہوں پر ہے، میں نے 1-2 مثالیں دی ہیں، 2-3. سورہ توبہ کے اندر، سورہ توبہ کی آیت نمبر 92، ان لوگوں کے اوپر بھی کسی طرح کا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی الزام نہیں ہے کہ جو جہاد میں نہیں نکلنے کا، لڑائی میں نہیں جانے کا کوئی الزام ان لوگوں پر نہیں کہ جن کے پاس سواریاں نہیں ہیں. تمہارے پاس آتے ہیں اذا ما اتوک لتحملہم، کہ وہ تمہارے پاس آتے ہیں کہ تم انہیں سوار کر دو، تم سواریاں دے دو انہیں. یہ نہیں کہ تم انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گود میں اٹھا کر انہیں وہاں پہنچا دیں میدان جنگ میں. ان کے اوپر بھی کسی طرح کا الزام نہیں آئے گا کہ بیچاروں کے پاس سواریاں نہیں ہیں، تم بھی نہیں دے سکتے جنگ میں، اس لیے تمہارے پاس آئے کہ سواری کا ہمارے لیے انتظام کر دیے. لتحملہم، یہی لفظ یہاں ہے تاکہ تم انہیں سوار کرو، سواری دو. یہ اب پھر سے اس کا دوبارہ سے دیکھیے اس آیت کا جو پھر ترجمہ ہوتا ہے، فاتت بھی قومہا، اب وہ اپنے لوگوں میں پہنچی، بیت المقدس نہیں، ناصرہ پہنچی. تحملہ، بچے کو سوار کر کے سواری پر لے کر گئی. قالو یا مریم لقد جئت شیئا فریا،
لوگوں نے کہا کہ یہ تم بہت جس چیز کے ساتھ میں آئی ہو یہ تو بڑی حیرت انگیز ہے، یہ کیا کیا تم نے؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، نہ تو تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں بدکار تھی۔ یہ لفظ ہارون کی بہن، یہ بھی اس کے اوپر بھی عیسائیوں نے بہت اعتراض کیے ہیں، اور میں نے شروع میں عرض کیا تھا نا کہ کچھ میرے ذہن میں بھی بڑی تشویش رہی ہے، اس میں یہ حصہ بھی شامل تھا، ہارون کی بہن، اس لیے کہ شروع میں پھر ان چیزوں کی وضاحت ہوئی کہ فرشتے، بات کو پھر ایک ہی فرشتہ روح کی شکل میں ظاہر ہوا، اس کی میں نے وضاحت کی تھی، ایک یہ حصہ بھی ہارون کی بہن۔ حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے بھائی تھے۔ حضرت موسیٰ کے والد کا نام بائبل میں لکھا ہوا ہے عمرام، آخر میں میم ہے، عمرام، جو بائبل میں ان کا نام دیا ہوا۔ حضرت ہم اپنی روایات میں یا قرآن میں یا حدیث میں حضرت موسیٰ کے والد کا نام ہمیں نہیں معلوم، نہیں ملتا۔ حضرت مریم کے والد کا نام عمران دیا ہوا ہے، عمران، قرآن شریف میں ایک سے زیادہ مقامات کے اوپر۔ تو اب عیسائی یہ کہتے ہیں یہ عمران کو تو عمران کر لیا یہ، اور یہ تھوڑے تھوڑے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں تلفظ، کہ یہ عمران وہی عمران ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون بھائی بھائی ہیں، ان کے والد عمران ہیں۔ یہ انہوں نے سن رکھا تھا، ان کے کان میں پڑا ہوا تھا، یہ کنفیوز کر گئے اور انہوں نے قرآن کے اندر یہ لکھ لیا حضرت مریم جو ہے یہ ہارون کی بہن ہے، اور حضرت مریم کے والد کا نام عمران ہے۔ عمران کہیں بائبل میں ہے نہیں حضرت مریم کے والد کا نام، تو انہوں نے کہا یہ ایک تاریخی غلطی ہے قرآن کے اندر۔ یہ ایک اعتراض انہوں نے اہل بائبل نے رکھا ہے کہ قرآن میں بہت سی تاریخی غلطیاں ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی تاریخی غلطی یہ ہے، نہ تو حضرت مریم کے والد کا نام عمران تھا، یہ تو حضرت موسیٰ کے والد کا تھا، اور نہ حضرت مریم کے بھائی کا نام ہارون تھا، یہ حضرت موسیٰ کے بھائی کا نام تھا۔ تو یہ جو قرآن نے کہا کہ ہارون کی بہن، لوگوں نے ان سے کہا کہ قرآن کے مطابق ہارون کی بہن یہ تم نے کیسا کام کیا، تم تو اچھے ماں باپ کی لڑکی۔ اس میں پہلی بات تو یہ، کیونکہ یہاں اعتراض ہے، طرح طرح کے شبہات پیدا کیے گئے، اس لیے اس حصے پر اس کی تشریح ضروری ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ بائبل ان کا نام قرآن کہتا ہے عمران تھا، حضرت مریم کے والد کا بائبل میں کہیں پر نہیں دیا ہوا ہے کہ ان کا نام یہ تھا۔ تو نہیں دیا کا یہ مطلب نہیں کہ نہیں تھا، لوگ پرانے ناموں پہ نام رکھتے۔ حضرت موسیٰ کے والد کا نام عمران ہے، ایم اینڈ میں، یہ عمران ہے، ممکن ہے وہی ہو۔ تو پرانے اچھے لوگوں یا نبیوں کے یا ان خاندانوں کے اوپر نام آج بھی رکھے جاتے ہیں، لوگ کتنے لوگ نام رکھتے ہیں، تو کوئی ایک حیرت کی بات نہیں ہے۔ بات تو تب ہوتی کہ جب، یعنی ان کا اعتراض یہ ہوتا، ہم تو تب بھی اسی کو ٹھیک مانتے، لیکن اعتراض میں کوئی دم تب ہوتا جب بائبل میں حضرت مریم کے والد کا نام کچھ اور دیا ہوا ہوتا، ہے ہی نہیں، کوئی نام نہیں۔ بائبل حضرت مریم کے والدین پہ بالکل خاموش ہے، والد و والدہ کے نام اور والد و والدہ کے کسی بھی طرح کے حالات قرآن شریف میں، تو ان کی والدہ کا بھی ایک تقدس اور بڑی نیکی بیان کی ہے، کہ بڑی تمنا تھی ان کی کہ میری اولاد ایسی ہو کہ جسے میں اللہ کے لیے وقف کر دوں، اور بہت نیک ہو، اور اللہ سے انہوں نے دعا کی تھی کہ میں ایک نیک اولاد چاہتی ہوں۔ یہ سب بائبل میں نہیں ہے۔ ان کے والد کا کوئی تذکرہ نہیں، ان کی والدہ کا کوئی تذکرہ نہیں حضرت مریم کے۔ اور حضرت مریم کی بڑی اہمیت عیسائیوں میں مانی جاتی ہے۔ اصل میں تو میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا کہ حضرت مریم کی جس اہمیت کا ذکر قرآن نے کیا ہے وہ عیسائیوں کی کتاب نے یا انجیلوں نے نہیں کیا ہے۔ ان کے والدین کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ چاروں انجیلوں میں خود حضرت مریم کا ذکر بہت کم ہے، بہت کم ذکر ہے، اور بعض جگہ کوئی ایسا ہے کہ جہاں ایسے جیسے حضرت عیسیٰ نے ان کے ساتھ کچھ اچھی طریقے سے پیش نہیں آتے تھے، بعض جگہ ایسا تذکرہ ہے یا انجیلوں کے اندر، چاروں انجیلوں میں کہیں نہیں ہے۔ یہ نام ایک آیا، اب چل رہا ہے کہیں کہیں، یہ نام جو ہے ایک جعلی انجیل تھی بات کو، اور یہ سارے عیسائی محققین کہتے ہیں کہ بالکل جعلی، ان کی عظیم اکثریت، ان کی بڑی اکثریت محققین کی، کہ اپوکریفا کہتے ہیں اسے، جو چیزیں جعلی بن جاتی ہیں انجیلوں کے نام پر۔ کیونکہ اپوکریفا جو ہے ان میں سے ایک جیمز کی انجیل ہے،
جو قطعاً غیر معتبر ہے، بالکل جھوٹی ہے اور جعلی ہے، یہ خود عیسائی محققین کی بڑی اکثریت کہتی ہے۔ اس نے نام دیا یواشم حضرت مریم کے والد کا نام اور این ان کی والدہ کا نام، تو یہ نام بالکل غیر معتبر ہے۔ وہ جہاں سے آئے پہلی مرتبہ، یہ 2 صدی عیسوی میں یہ سامنے آئی ہے انجیل، حضرت عیسیٰ کے 150 سال کے بعد، یہ جیمز کی لکھی ہوئی ایک، اس میں یہ نام تھے، تو اس کو تاریخ نہیں کہا جائے گا۔ انجیلوں میں کہیں ہوتا ہم تو پھر بھی قرآن کی بات کو درست مانتے، لیکن تب کوئی اعتراض کر سکتا تھا کہ ایک تاریخی غلطی ہو رہی ہے، وہاں تاریخ تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ تاریخ نہیں ہے۔ ان کے 150 سال بعد ان کے والدین کا کوئی کسی ایک کتاب میں نام لکھ رہا ہے جو کہیں اور نہیں ملتے۔ قرآن نے بتایا کہ حضرت مریم کے والد کا نام عمران تھا، بائبل نے نہیں بتایا، انجیلوں نے نہیں بتایا، تو پھر عمران درست ہے، اس میں کسی اعتراض کا سوال ہی نہیں۔ حضرت ہارون کی بات رہ جاتی ہے، اے ہارون کی بہن۔ یہ انداز ہارون کی بہن پہلے تو آپ بائبل کے اندر دیکھیں، لوقا کی انجیل ہے یہ، میں نے انگریزی کا ترجمہ بھی اس کا سامنے رکھا ہے، متعلقہ الفاظ ہندی اور اردو دونوں کے۔ ایلزبتھ یا ایلیسبا یا الیشبا، علیشبا، یہ اردو میں کر دیا، تلفظ یہ بدل دیتے ہر زبان کے اندر ناموں کے، کہ لوگوں نے کہا کہ دیکھو تمہاری ان سے حضرت thy cousin Elizabeth, she hath also conceived a son in her old age۔ یہ حضرت زکریا کی اہلیہ کا نام دیا ہوا ہے بائبل میں، کہ کہا کہ دیکھو تمہاری جو کزن ہے، اب انگریزی میں کزن کے لفظ ہے، چچاداد یا خالاداد کو کہتے ہیں بہن کو۔ حضرت مریم سے کہا کہ دیکھو تمہاری فرشتہ ایک آیا تھا، اس نے کہا کہ تمہاری جو چچاداد بہن ہے یا خالاداد بہن، تمہاری کزن، اس کے بھی بڑھاپے کے اندر بچہ جو ہے وہ پیدا ہونے والا ہے، حضرت زکریا کا۔ اس میں ہندی میں کیا لکھا ہے اسے؟ اس میں کزن نہیں ہے، چچاداد یا خالاداد، اسی کو کہتی ہے تمہارے کنبے کی ایک عورت۔ اردو میں کیا ہے؟ تیری رشتہ دار، کہیں نہیں ہے کہ چچاداد یا خالاداد، اور انگریزی میں کیا ہے؟ کزن۔ تو یہ کزن سے مراد کوئی بھی رشتہ دار، قریبی رشتہ دار لے سکتے ہیں، اس کو انہوں نے ترجمہ یہ نہیں کیا۔ اور اسپیسیفک دیکھیے ذرا، یہودیہ کے بادشاہ ہیروڈیس کے زمانے میں حضرت زکریا کو کہا ہے کہ کاہن تھے، اور ان کی وائف اینڈ ہز وائف واز آف دی ڈاٹرز آف آرون، آرون ہے ہارون، انگریزی میں جیسے آرون لکھتے ہیں، اور حضرت زکریا کی وائف جو تھی وہ ہارون کی بیٹیوں میں سے تھی۔ ڈاٹرز لفظ ہے نا انگریزی میں، ڈاٹرز آف ہارون، حضرت زکریا کی بیوی ہارون کی بیٹیوں میں سے تھی۔ اب یہ سوال ان سے کیا جائے، حضرت ہارون تو 600 سال پہلے تھے، حضرت موسیٰ کے بھائی تھے، ان کی بیٹی حضرت زکریا کی وائف کیسے ہو گئی 600 سال کے بعد؟ تو یہ محاورہ ہے جو بولا جاتا ہے، ان کی بیٹیوں کا مطلب ہوا، اردو میں لکھا ہے ان کے خاندان میں سے، ہندی میں لکھا ہے ان کے پریوار میں سے تھی، انگریزی میں لکھا ہے بیٹیوں میں سے، ہارون کی بیٹیوں میں سے۔ اوریجنل میں بیٹیوں ہی لفظ ہوگا، جس کا انگریزی میں ترجمہ ہے اسے انہوں نے اردو اور ہندی میں خاندان کر دیا۔ تو کسی قوم کی بیٹی کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے، حضرت ہارون کی بیٹی کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت ہارون ہی کی بیٹی، اس نسل کی ایک لڑکی۔ یہ تو 600 سال بعد کا واقعہ ہے۔ حضرت زکریا کا اہلیہ کو کہا جا رہا ہے کہ حضرت ہارون کی ڈاٹرز، اور اس کو خود انہوں نے مراد لیا ہے اس خاندان کی ایک لڑکی، خود بائبل نے یہ مراد لیا ہے۔ تو لڑکی کا یہ محاورہ ہے، کسی خاندان کی لڑکی ہونے کا مطلب کسی سینکڑوں سال پہلے کسی کا نام لیا جائے کہ ان کی بیٹیوں میں سے ایک کا مطلب ان کی اپنی بیٹی نہیں، اس خاندان کی، اس نسل کی ایک لڑکی۔ اور اس کو ذرا سا دیکھیے قرآن کے بیان کے اندر، یہ میں نے بائبل میں دکھایا تھا، سورہ قاف میں وعاد و فرعون و اخوان لوط، ان سب لوگوں نے جھٹلایا، قوم عاد نے جھٹلایا، فرعون نے جھٹلایا، وہ اخوان لوط، لوط کے بھائیوں نے جھٹلایا۔ حضرت لوط کے بھائی کوئی نہیں تھے، حضرت لوط کی قوم نے جھٹلایا، اس کے لیے قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے لوط کے بھائیوں نے۔ تو یہ عربی نہ صرف بائبل کی زبان میں بولا جاتا ہے، نہ صرف دنیا کی ہر زبان میں بولا جاتا ہے، قرآن میں بھی یہ محاورے اس شکل میں استعمال ہوئے ہیں۔ اور قریب میں آپ کو دکھاؤں، ایک حدیث ہے مسند احمد کی، یہ
الفاظ اس کے اندر جو عربی میں اسے دیکھ لیے. ابن اخت القوم، قوم منہم، کسی قوم کی بہن کا لڑکا انہی میں سے ہوتا ہے. یہ قوم کی بہن کیسی ہوتی ہے؟ سوال یہ کہ یہ محاورے کی زبان ہے. قوم کی بہن کا مطلب کسی قوم کی لڑکیوں کو قوم کی بہن کہا. کچھ جو لوگ ہیں کہ ان کی بہن ہے، کہ اگر کسی قوم کی اگر لڑکیاں ہیں تو ان کا کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے وہ انہی میں سے مانا جائے گا، اسی قوم کا مانا جائے گا. خالی باپ سے ہی نہیں بلکہ ماں کا کوئی بچہ، اگر عورت کا بچہ ہے، لڑکی کا بچہ ہے، تو بھی اس کے لیے کہا قوم کی بہن کا لڑکا. تو اختہ ہارون اسی معنوں کے اندر ہے. اس میں پہلی بات، بائبل میں کہیں ذکر نہیں ہے ان کے ماں باپ کا، حضرت مریم کے دیا ہوا ہے نہیں نام. اور حضرت ہارون کی بہن ہونا، یہ انداز بیان بائبل کے اندر بھی ہے، یہ انداز بیان عربی کے اندر استعمال ہوتا ہے. اس لیے یہ اعتراض کرنا کہ صاحب انہیں تو یہ مان لی، یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ حضرت ہارون کا نام سن رکھا تھا، وہ تو ان کی بہن سمجھ رہے تھے. بہن نہیں سمجھ رہے تھے، حضرت ہارون کی قوم میں سے تھے حضرت زکریا. یہ خود بائبل نے کہا ہے کہ ان کی قوم میں سے تھے حضرت زکریا، اور حضرت زکریا کے رشتہ دار تھی حضرت مریم، تو وہ اسی قوم کی تھی. وہ ان کو اختہ ہارون کہا کہ اے ہارون کی بہن، یعنی اے ہارون کے خاندان کی لڑکی، تمہارے تو ماں باپ بہت نیک تھے، پھر تم نے یہ کیسا کام کیا؟ فاشارت الیہ، تو انہوں نے، مریم نے انہی کی طرف اشارہ کیا. کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس سے کیا بات کریں کل کے بچے سے؟ اب اس کے معنی میں پھر ایسے ہی لیے جاتے ہیں یا سمجھے جاتے ہیں کہ وہ تو فوراً اٹھا لائی تھی، بیت المقدس پر لے کر آئی تھی، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے بیت المقدس پہ نہیں لائی تھی، لیکن ذہنوں میں تصور یہی کہ وہاں بیت المقدس پر لائیں. اور اب بھی وہ دودھ پیتے بچے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اس سے یہ بھی محاورہ ہے اور بولا جاتا ہے، اور اس کے معنی میں نہیں کہہ رہا، اس کے معنی ایسے ہی استعمال خوب ہوتے ہیں. مد پالنے کو کہتے ہیں صبیہ، چھوٹے بچے کو کہتے ہیں، تو چھوٹے بچے کا مطلب دودھ پیتا ہی بچے کو نہیں کہتے. دیکھیں قرآن شریف کی مثال دکھاؤں میں آپ کو. یہ صبی جو ہے یہ بڑے بچے کو بھی کہتے ہیں، بالغ سے نیچے ہو، قرآن میں ہے. اسی سورہ مریم میں گزرا بھی پہلے حضرت یحییٰ کے بارے میں، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ تمہیں نبی بنایا جائے گا، کتاب بہت اچھے مضبوطی کے ساتھ میں اس سے جوڑنا. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ان کو تو بچپن سے ہی، صبی کا مطلب دودھ پیتا بچہ پالنا نہیں ہے، اور نہ کسی نے لیا ہے، یہ سب نے ترجمہ اس کا یہی لیا ہے کہ وہ کافی کم عمر سے ہی بہت حکمت اللہ نے عطا کی تھی. بڑے سمجھدار تھے، ان کو حکمت عطا ہوئی تھی جب وہ ابھی بالغ نہیں تھے، بچے تھے. یہ سبھی کے معنی ہیں. اور تو انہوں نے یہ کہا، جب اشارہ کیا حضرت مریم نے ان کی طرف، اب یہ کئی سال کے بعد مصر سے لوٹے تھے، تو سمجھدار بچے تھے، بہت ذہین تھے. قال انی عبداللہ، کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکن اینما کنت، میں جہاں کہیں بھی ہوں مجھے برکت عطا فرمائی ہے. واوصانی بالصلاۃ، مجھے صلاۃ کی تاکید کی ہے. بس زکوٰۃ کی ما دمت حیا، جب تک بھی میں زندہ رہوں. ابھی پھر یہ آتا ہے کہ جب یہ چھوٹے بچے ہی تھے، یہ چھوٹے بچے نے یہ کیا کہا کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے؟ نابالغ کو نبی بنایا اللہ نے، اور نبوت، اور انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا، مجھے کتاب بھی دی ہے اور نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کی ہے. حضرت مریم نے ان کی طرف اشارہ کیا تھا تو انہوں نے یہ کہا. دیکھیے گزر چکا ہے یہ اگر آپ کے ذہنوں کے کوئی تشویش ہے، یہ پہلے سے گزر چکا سورہ. یہ آیات میں نے پچھلی دفعہ بھی دکھائی تھی ایک دوسرے کنٹیکس یا سیاق و سباق میں، اسے میں یاد دلا رہا ہوں، سورہ آل عمران کی. یہ انہی دنوں میں جب اپنے گھر پر تھی حضرت مریم، بیت المقدس سے نکل چکی تھی. اس قالت الملائکۃ یا مریم، یہ بشارتیں ان کے پاس بار بار آئیں فرشتوں کے ذریعے. ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم. یہ بشارتیں ابھی اولاد نہیں ہوئی تھی، حمل نہیں ٹھہرا تھا، وہ اپنے گھر پر تھی، تو یہ بار بار ان کے پاس بشارتیں آتی تھی کہ تمہاری ایک اولاد ہوگی، اور وہ اولاد، وہ جو لڑکا ہوگا اس کا نام یہ ہوگا، اور وہ اللہ کے نزد کا بہت مقبول بندہ ہوگا. وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین، اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، دنیا میں بھی بہت ان میں سے ہوگا کہ جو وجی ہوتے ہیں، بہت مرتبے والے ہوتے ہیں، اور آخرت میں بھی.
تو یہ تو حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابھی جس حمل ان کے جسم کے اندر جو ٹھہرا تھا اس حمل سے پہلے ہی خبریں دی حضرت مریم کو. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، وہ لوگوں سے بچپن میں بھی بات کرے گا اور بڑا ہو کر بھی بات کرے گا. اور میرا صالحین یہ حضرت مریم کو خوشخبری دی جا رہی ہے ابھی حمل سے پہلے ہی، اور بار بار دی گئی، بہت سے موقعوں پہ دی گئی. فرشتے ان کے پاس، فرشتے ان کو یہ بشارت دیتے رہتے تھے. تو ان کے تو علم ہے سب شروع سے ہی. یہ فی المہدی و کہلا کا بھی مطلب میں مثال دے رہا ہوں خود عربی زبان کے اندر. تفسیر قلبی میں کم از کم 3 مقامات کے اوپر اس کا مطلب یہ لیا گیا ہے. بہت سی روایات انہوں نے اکٹھی کی، ان میں سے میں نے 3 لی ہیں. بعد میں ترجمہ پالنا کیا تو بہتوں نے کیا کہ نہیں بچپن میں بھی اور بڑا ہو کر بھی. یہ 3 نیچے جو ہے عربی کے اندر ہی ہے، اور یہ تینوں جو ہے ان کا یکلمہم صغیرا و کبیرا، اس کا مطلب یہ کہ وہ ان سے چھوٹے، بچہ ہوگا تب بھی بات کرے گا، بڑا ہوگا تب بھی بات کرے گا لوگوں سے. تو اس کا مطلب لازماً یہ نہیں ہے کہ پالنے میں، یہ بھی ایک زبان کا محاورہ ہے کہ جو ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے اور عربی زبان کے اندر استعمال ہوتا ہے. میں پھر اس جگہ پر میں آ رہا ہوں کہ حضرت مریم پہلے سے واقف ہے اس بات سے، ابھی حمل نہیں ٹھہرا، بڑی تفصیل کے ساتھ میں ان سے کہا گیا ہے کہ بچہ تمہارے اللہ نے کا یہ فیصلہ ہے کہ تمہارا ایک بچہ پیدا ہوگا، اللہ کا بہت مقرب بندہ ہوگا، اور وہ لوگوں سے وہ بات کرے گا، بچپن سے ہی بات چیت شروع کر دے گا. دین کی بات چیت جو ہے وہ بچپن سے ہی شروع کر دے گا، بڑا ہو کر تو کرے گا ہی. آگے اور کہا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اللہ انہیں الکتاب کا علم عطا فرمائے گا، حکمت عطا فرمائے گا، توریت اور انجیل کا علم عطا فرمائے گا. توریت کا علم عطا فرمائے گا، انجیل دے گا اللہ تعالیٰ. یہ حضرت مریم کو بشارت پہلے سے موجود ہے ان کے پیدا ہونے سے. وَرَسُولًا، یہ بھی واضح کر دیا گیا تھا تبھی کہ وہ اللہ کے رسول ہوں گے، بنی اسرائیل کی طرف آئیں گے. یہ پوری آیت نمبر 45 سے لے کر سورہ آل عمران کی 49 تک یہ سب حضرت مریم کو اطلاع پہلے سے اطلاعات دی جا چکی تھی ان کے حمل ٹھہرنے سے پہلے ہی کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا جائے گا. یہ نام ہوگا ان کا، اللہ کے مقربین میں سے ہوں گے اور رسول ہوں گے وہ اللہ کے، اور ان کو اللہ تعالیٰ توریت کا علم دے گا، انجیل عطا کرے گا، انجیل ان کے اوپر نازل فرمائے گا. یہ سب حضرت مریم کو معلوم. اس کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، بچپن سے وہ ان کی تربیت کر رہی ہیں، بڑے ہو رہی ہے. تو یہ ساری باتیں حضرت مریم کی زبانی ان کی تربیت کے اندر کہ تمہیں اللہ کی طرف سے رسالت ملنے والی ہے، تمہیں نبوت ملنے والی ہے، تمہارے اوپر انجیل نازل ہوگی. ان کا نام اسی انہوں نے خود نہیں رکھا، جو بتایا گیا تھا وہی نام انہوں نے رکھا. تو بچپن سے اس تربیت کے اندر بڑی ہو رہی ہیں. وہ بہت ذہین تھے، جیسے ان کے رشتہ دار نبی تھے حضرت یحییٰ، کہا کہ بچپن سے ہی اللہ نے حکمت عطا کی تھی ان کو. تو بچپن سے حکمت عطا کی، بے پناہ ذہین تھے. ابھی اچھے خاصے چلنے بولنے والی عمر کے اندر وہ وہاں واپس آئے تھے. تو یہ سب باتیں تھی. حضرت مریم نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ میں اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، مجھے آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. تم ان سے بات کیا کر رہے ہو تم میری ماں سے؟ تو ان کا یہ کہنا کوئی تعجب کی بات نہیں کہ انہوں نے یہ کیا کہا کہ مجھے نبی بنایا. یہ تو بچپن سے ان کو بتایا گیا تھا، ان کی تربیت میں بچپن سے شامل تھا. یہ تو سب باتیں حضرت عیسیٰ کو بھی بچپن سے ہی معلوم تھی. یہ لوقا کی انجیل کا بیان ہے. یہ میں ان کی حکمت کی بات بتا رہا ہوں کہ جگہ جگہ جو ان کی حکمت کی باتیں دی ہوئی ہیں، اور بڑی عجیب دی ہوئی ہے بات کو ان کے اور نبوت کے بات کی. جب وہ 12 سال کا ہو گیا تو وہ یروشلم گئے. بچپن ناصرہ میں گزرا، لیکن وہ لڑکا یسوع یروشلم میں رہ گیا. جب یہ لوگ واپس ہونے لگے، وہی ان کو لے کر گئے تھے. یوسف اکیلی خاتون سفر نہیں کرتی تھی، ان کی بہت ہیلپ رہی. حضرت جب وہ یروشلم میں رہ گیا، اس کے جستجو میں اب راستے میں پھر ان کو کیراوان میں اندازہ ہوا کہ بچہ غائب ہے، وہ واپسی کے سفر میں. تو پھر وہاں سے وہ ڈھونڈتے ہوئے واپس پلٹے کہ شاید وہ کہیں یروشلم میں رہ گئے ہوں. تو 3 دن تک ڈھونڈتے پھرے، بہت پریشان تھے. آخر میں ان کو ہیکل میں یعنی بیت المقدس میں ملے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور وہاں پر 3 دن کے بعد انہوں نے اسے ہیکل کے اندر استادوں کے درمیان، یعنی یہودی بڑے بڑے علماء جو تھے، جو وقت کے جو سب سے بڑے علماء تھے اس وقت کے، وہ وہاں تھے، بیت المقدس میں رہتے تھے. ہیکل کے اندر استادوں کے درمیان میں بیٹھے اور ان کی باتیں سنتے اور ان سے سوال کرتے پایا. ان کی باتیں نہ صرف کر رہے، ان سے وہ سوال کر رہے تھے کہ وہ ان کی زبانیں بند تھیں. یہ 12 سال کی عمر میں، اور جو لوگ اس کی باتیں سن رہے تھے اس کی ذہانت اس کے جوابوں پر متعجب تھے. تو یہ ان کی ذہانت اور یہ چیزیں ان کے اندر تھیں بچپن سے. یہی حضرت یحییٰ کے بارے میں قرآن نے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا کہ یہ بچپن سے ان کی حالت تھی، یہ 12 سال کی عمر تھی. تو یہاں یہ انجیل کا بیان ہے کہ اس وقت وہ لوگ پریشان تھے، اور ان کے سوالوں سے بھی اور جوابات سے بھی خود پھر کچھ جن باتوں کو وہ توجہ دلاتے تھے، جواب دیتے تھے. ابھی یہ بیان چل رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لوگوں سے، جو حضرت مریم نے اشارہ کیا تھا، جہاں انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنایا. وہ برم بھی والدتی،
ولم یجعلنی جبارا شقیا، مجھے اپنے والدین کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ بہت حسن سلوک کرنے والا بنایا ہے۔ دیکھیے یہاں پر قرآن ان چیزوں کو جو کہیں پر انجیلوں نے یا بائبل نے یا پچھلی کتابوں نے جہاں گڑبڑ کر دیا ہے، ان کو قرآن صاف کرتا چلتا ہے، جس کے اوپر الزام یہ ہوتا ہے، ان لوگوں کا الزام یہ ہوتا ہے کہ صاحب انہی واقعات کو تھوڑا تھوڑا سا بدل کر لکھ لیا ہے۔ جن چیزوں کے جو اخلاق سے گری ہوئی چیزیں، مرتبے سے گری ہوئی چیزیں ہیں جو انبیاء سے متعلق ہیں، جو ان لوگوں نے بنا دی ہیں، وہاں پر قرآن شریف ان حصوں کو صاف کرتا ہوا چلتا ہے، تائید کرتا ہوا چلتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں اپنے والدہ کے ساتھ بہت رحمت کے ساتھ میں پیش آؤں، نیکی کا سلوک کروں، اور مجھے جبر کرنے والا، مجھے سخت دل اللہ نے نہیں بنایا ہے۔ دیکھیے بائبل میں کیا ہے واقعہ، یہ مقابلہ ہے اس بات کا کہ یہ حصہ جس کو قرآن نے خاص طور سے اس کو صاف کیا، صاف ستھرا کیا۔ ابھی یسوع اب یہ بڑے ہو گئے، مطلب نبوت کے دور کی بات ہے، ہجوم سے بات ہی کر رہا تھا کہ ان کی ماں اور بھائی باہر آ کھڑے ہوئے، یہ بھائی وہی کزنس باہر آ کر کھڑے ہوئے اور وہ اس سے بات کرنا چاہتے تھے۔ کسی نے اسے خبر دی، دیکھ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر کھڑے ہو تو اس سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے خبر لانے والے سے کہا کون ہے میری ماں اور کون ہے میرے بھائی؟ تب اس نے شاگردوں کو اشارہ کر کے کہا دیکھ میری ماں اور میرے بھائی یہ ہے، کیونکہ جو کوئی میرے آسمانی باپ کی مرضی پہ چلتا ہے وہی میرا بھائی اور میری بہن اور میری ماں ہے۔ یہ بات اپنی جگہ کہ کہیں کہ بھئی میرے لیے یہ لوگ، ان کی بہت ویلیو ہے جو اللہ کے دین کے مشن میں میرے ساتھ میں، یہ اپنی جگہ۔ لیکن ماں کو یہ کہنا، والدہ کو یہ کہنا کہ والدہ وہاں کھڑی ہے کہ میری کوئی ماں وہاں نہیں ہے، وہ آئی ہیں ملنے کے لیے، شاگرد یا حواری ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی والدہ تشریف لائیں گے، کھڑا رہنے دو، میری ماں کہاں ہے، میری کوئی ماں نہیں ہے میرا۔ تو یہ انداز، اس کو نیکی کے ساتھ میں پیش کرنا، یہ نیکی نہیں ہے۔ ان کو تربیت دینا اپنی جگہ ہے، حواریوں کو والدین کا احترام اپنی جگہ ہے، والدہ کا کہ جنہوں نے، ان کے لیے بہت دکھ سے، اکیلے بالکل تنہا دکھ سے کہ کسی کے ساتھ میں ہونا، ایک فیملی ہونا جہاں پہ تقویت رہتی ہے، اس کے بغیر ان کو انہوں نے بڑا کیا اور تربیت کی، اور بڑے ہونے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ کون ماں ہے میری، اور وہ دروازے پہ کھڑی رہیں گی، ان کے ساتھ بیٹھے رہیں گے، میری ماں کون ہے، میری کوئی ماں وہاں نہیں ہے، یہ میرا حکم جو مان رہے ہیں، جو اللہ کی طرف سے میں لایا ہوں، بس یہی میرا خاندان ہے اور کوئی میرا خاندان نہیں۔ تو یہ انداز جو ہے یہ بہت گستاخانہ ہے، بہت بے ادبی کا انداز ہے۔ حضرت مریم کا تقدس اسلام نے رکھا ہے، حضرت مریم کا تقدس بائبل کے اندر تو جگہ جگہ خود حضرت عیسیٰ کے ذریعے دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں کہ حضرت یہ بات انہوں نے شروع میں کی کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ برم بوالدتی، میں اپنی والدہ کے ساتھ بہت نیک سلوک کروں، ان کے ساتھ نیکی کا سلوک کروں، مجھے یہ حکم ہوا ہے۔ یہ نہیں ہوا ہے کہ میں یہ کہوں گا ماں کون ہے میری، اب کوئی ماں نہیں ہے میری۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور یہی الفاظ گزرے تھے حضرت یحییٰ کے لیے بھی اس سے پہلے اسی سورہ مریم کے اندر۔ اب حضرت مریم کا اور حضرت عیسیٰ کا جب بیان آیا تو حضرت عیسیٰ کے لیے بھی یہی الفاظ آئے، اور سلامتی میرے لیے اس دن بھی تھی جس دن میں پیدا ہوا، جس دن مجھے موت آئے گی اور جس دن مجھے زندہ اٹھایا جائے گا۔ اس میں ایک اہم بات ہے، جس دن مجھے موت آئے گی۔ مسلمانوں میں سے بعض اچھے بڑے مسلم بہت تھوڑے سے ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کو موت آ چکی، بہت کم تعداد ہے ایسے لوگوں کی، لیکن اچھے بڑے لوگ ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہے ان کو موت آ چکی ہے، ان کو زندہ نہیں اٹھایا گیا۔ قادیانی یہی کہتے ہیں کہ ان کو موت آ گئی، ان کی قبر جو ہے وہ کشمیر میں ہے۔ اتفاق سے رات ایک قادیانی تھے، ان کا ٹیلی فون آیا، جھارکھنڈ سے بول رہے تھے۔ کب ملے تھے مجھ سے، اس سے پہلے کیا یہ تو مجھے نہیں یاد ہے، لیکن تھوڑی دیر وہ مجھ سے، اور کافی رات کو آیا تھا، تو میں نے ان سے کہا بھی کہ یہ باتیں ایسے کرنے کی نہیں ہے، نہ آپ کی سمجھ میں آئیں گی جو میں سمجھا رہا ہوں، نہ آپ مجھے جو سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ آپ کا مقصد پورا ہوگا، کبھی ملیں گے تو تفصیل سے بات کریں گے، یہ فون پر تو ہو ہی نہیں پائیں گے، یہ تو گھنٹوں کے ڈسکشن ہے۔ لیکن ان کا یہ جو قادیانی ہے مرزا غلام احمد صاحب، پھر میں ان کو ان کے تضادات دکھاؤں گا اگر ملاقات ہوئی، اور اگر وہ انہوں نے مجھے فون کیا تھا تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ ذرا کھلے ذہن کے ہیں، ان کو سمجھایا جائے، باقی مسلمان تو فوراً یہ کہتے ہیں کہ گردن مار دو۔ تو اگر ان کی ہمت پڑی ہو کھلے ذہن کا، انہوں نے قبول کر لیا اور کبھی آئے
تو گفتگو ہوگی، بات چیت ہوگی۔ غلام احمد قادیانی صاحب نے خود لکھا، عدالت الہام ان کی کتاب ہے، اس میں ایک جگہ انہوں نے لکھا یسوع اپنے وطن ناصرہ کے پاس ہے، گلیل وہی ناصرہ کے پاس میں، اپنے وطن گلیل میں جا کر مر گیا، فوت ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ کی موت ہو گئی اپنے وہاں ہوئی جہاں بچپن ان کا گزرا تھا، گلیل ناصرہ کے پاس میں۔ اور پھر اس کے بعد ایک پوری کتاب لکھی انہوں نے، یہ تو پہلے لکھا تھا شروع کے دور میں، اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد ایک پوری کتاب لکھی یسوع مسیح کے بارے، حضرت عیسیٰ ہندوستان میں، یہ کتاب ان کی لکھی بھی ہے غلام احمد قادیانی۔ اور اس میں انہوں نے ثابت ہی کیا کہ یہاں کشمیر میں ان کی قبر ہے، یہاں ان کی موت ہوئی۔ تو خود ان کا اپنے بیان میں، جو اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، ان کے اپنے بیان میں ان رائٹنگ انہی کی کتابوں کے اندر، ایسا نہیں کہ میں نے پچھلا کوئی حوالہ کہیں سے نکال کر دے دیا، ان کی جو اس وقت چھپی ہوئی کتابیں ہیں اس میں سے نکالا ہے میں نے، کہ وہ خود لکھ رہے ہیں کہ ان کی موت وہاں گلیل میں ہو گئی تھی۔ موت تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہو گئی تھی، اس لیے کہ اب اپنے آپ کو وہ مسیح کہہ رہے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس کے لیے موت ہونا ضروری ہے۔ ان کا یہ خالی تمثیلی بات تھی، جو کہا تھا مسیح آئیں گے تو وہ میں آ گیا، یہ مثالی بات تھی۔ ان کی اصل مسیح کی موت ہو گئی ہے، تو ایک جگہ انہوں نے لکھا کہ وہیں ہو گئی، ان کے وطن میں گلیل میں موت ہوئی، اور پھر دوسری جگہ انہوں نے مسیح ہندوستان کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں کہ ان کی قبر یہاں کشمیر کے اندر موجود ہے اور ان کی موت یہاں پر ہوئی۔ یہاں قرآن میں کہا جا رہا ہے وہ یوم اموت، جس دن مجھے موت آئے گی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں قرآن شریف نے جہاں جہاں بھی اور دوسری جگہوں پہ ذکر کیا وہاں لفظ وفات استعمال کیا ہے۔ یہ جگہ جگہ یہ بڑا اہم لفظ ہے، وفات اور موت کا فرق سمجھنا بہت اہم ہے۔ اور وفات کے اللہ تعالیٰ سے کہیں گے، حضرت عیسیٰ، اللہ تعالیٰ حشر کے دن حضرت عیسیٰ سے پوچھیں گے کیا تم نے ان سے کہا تھا، یہ شرف تم نے سکھایا تھا انہیں؟ کہیں گے اللہ آپ پاک ہیں، آپ کی ذات پاک ہے، جب تک میں ان کے درمیان میں تھا میں ان کو یہی تعلیم دیتا رہا کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، جب آپ نے مجھے وفات دے دی، یہ نہیں کہا جب آپ نے مجھے موت دے دی، جب آپ نے مجھے وفات دی اس کے بعد تو پھر آپ ہی جانتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کیا کیا، میں کچھ بھی اس کے آگے نہیں کہہ سکتا۔ وفات و موت کا کتنی مرتبہ، بہت سی مرتبہ میں فرق آپ کو قرآن شریف کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ میں سمجھا چکا ہوں کہ غلط فہمی ہوئی لوگوں کو کہ یہ دونوں ایک ہی لفظ ہیں۔ وفات زیادہ جامع لفظ ہے، وفات سے واپسی ممکن ہے، موت وہ ہے جس سے واپسی نہیں ہوتی۔ وَالَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اللہ تعالیٰ تمہیں روز رات کو وفات دیتا ہے تم سب کو، سورہ انعام کے اندر ہے، سورہ زمر کے اندر ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت فی منامها، اللہ تعالیٰ وفات دیتا ہے، جس کی موت آ جاتی ہے اسے بھی وفات دیتا ہے، اور جن کی موت نہیں ہے والتي لم تمت، جن کی موت نہیں ہے ان کو نیند کی حالت میں وفات دیتا ہے۔ تو وفات زیادہ جامع لفظ ہے، ایسی وفات جس سے واپسی نہیں ہو اسے موت کہتے ہیں، لیکن وفات وہ بھی ہوتی ہے جس سے واپسی ہوتی ہے۔ وفات اور موت دونوں کا ترجمہ ایک نہیں ہے، دونوں کا سینس ایک نہیں ہے۔ وفات کا ایک حصہ موت ہوتا ہے، ایسی وفات جس سے واپسی نہ ہو سکے۔ تو قرآن شریف نے دوسری جگہوں پہ حضرت مسیح کی موت کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، جہاں اٹھانے کی بات کی وہ وفات کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وہ یوم اموت، جس دن مجھے موت آئے گی، اور اگر ان کو اٹھا لیا گیا ہے ایسی شکل میں کہ ان کی وفات ہوئی جس سے ان کی واپسی ہوگی، تو پھر ابھی موت باقی ہے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام نے، اور سورہ اس سے پہلے دوسری اور بہت سی آیات کی تشریح میں بتا چکا ہوں، جیسے سورہ نساء میں آئے تھے، کو بہت تفصیل کے ساتھ میں نے الگ الگ کر کے سمجھایا تھا کہ قرآن شریف نے کہا کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اہل کتاب میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو قبل موت ہی، اس کی موت سے قبل ایمان نہیں لے آئے گا۔ کس کی موت سے قبل؟ حضرت عیسیٰ کا ذکر چل رہا ہے ان آیات سے پہلے، کس کی موت سے قبل؟ ایمان، حضرت عیسیٰ کی موت سے قبل، اور ایک قبل موتی کا مطلب ہوتا ہے اپنی موت سے قبل۔ دو ترجمے ممکن ہیں اس کے، تیسرا کوئی ترجمہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اہل کتاب کا ہر شخص اپنی موت سے پہلے ایمان لا چکا ہوگا، تو یہ تو بات غلط ہے، یعنی کوئی اہل کتاب ایسا ہے ہی نہیں جو کفر پر مرے، وہ ایمان کی، ہر اہل کتاب ایمان کی حالت میں مرے گا، تو یہ تو غلط ہے بات، اس لیے یہ ترجمہ نہیں لیا جائے گا۔ اب حضرت مسیح کا ہی ذکر چل رہا ہے پچھلی آیات کے اندر، متصل جتنی ہے، کے بعد کا اہل کتاب میں سے ہر ایک ایمان لا چکا ہوگا اس کی موت سے پہلے۔ حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے اہل کتاب میں سے ہر ایک ایمان لا چکا ہوگا، یہ واضح ہے۔
حضرت عیسیٰ کو جب اٹھایا گیا تھا تب سارے لوگ ایمان والے نہیں تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائیں گے. جو دجال کا ساتھ دیں گے بنی اسرائیل میں سے یہودی، وہ ختم ہو جائیں گے. باقی لوگ کچھ ان میں سے بنی اسرائیل میں سے بھی ان پر ایمان لائیں گے، اور باقی جتنے عیسائی بگڑے ہوئے وہ حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد تو فوراً ایمان لے آئیں گے، کہ جب اپنی منہ سے وہ حقیقت بتا دیں گے کہ میرے بارے میں جھوٹ رہا جو کچھ بھی تھا. تو پھر اہل کتاب میں سے کوئی بچے گا ہی نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب موت ہوگی، جب دنیا سے تشریف لے جائیں گے، تو ہر اہل کتاب میں سے ہر ایک ایمان لا چکا ہوگا جو زندہ ہوگا، اور وہ دجال کے ساتھی جو یہودی کی بڑی تعداد ہوگی ان میں وہ ختم ہو چکے ہوں گے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. حضرت عیسیٰ کی موت سے قبل ہر اہل کتاب میں سے ہر ایک ایمان لا چکا ہوگا. اس کا مطلب حضرت عیسیٰ کی موت باقی ہے. تو پھر یہ آیت یہ جو ہے، اور میں اس دن بھی سلامتی ہی تھی جس دن میں پیدا ہوا، میرے لیے اس دن بھی سلامتی ہی ہوگی جس دن مجھے موت آئے گی. ابھی آئی نہیں ہے. یہاں پہ یہ نہیں کہا، یہاں پہ کہہ دیتے کہ وہ جو لفظ قرآن نے جگہ جگہ استعمال کیا ہے وَيَوْمَ أُوَفِّي، جس دن میری وفات ہوگی. اور جگہوں پر لفظ وفات استعمال کیا، یہاں موت استعمال کیا، جس دن میری موت ہوگی اس دن بھی میرے لیے سلامتی ہی ہوگی. تب دشمن ختم ہو چکے ہوں گے، سب کا خاتمہ ہو چکا ہوگا. وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا زندہ کر کے. ہم آیت نمبر 33 تک آئے. اس کے بعد کچھ اصولی بیان ہے شرک اور توحید کے بارے میں، کہ یہ لوگوں نے جو خدا کا بیٹا بنا لیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. یہاں تک تو ان کی تفسیر تھی کہ یہ ہیں حالات ان کے. اس میں یہودیوں نے بھی زیادتی کی، اور یہودیوں کا الزام ہے حضرت مریم پر بدکاری کا، کہ انہوں نے بدکاری کی اور یہ ولد الزنا پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، نعوذ باللہ. یہ یہودیوں کا الزام ہے. عیسائی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ خدا کا بیٹا پیدا ہوا. قرآن نے یہ حالات بتایا کہ یہ ہے تفصیلات ساری، اور اس کے آگے پھر کچھ ان کی شرک کی رد کے اندر اور کچھ چند دلیلوں کے بعد حضرت عیسیٰ کا بیان چند آیات میں. آگے 7 آیات اور ہیں جہاں ایک واقعے کے بعد ایک اصولی بیان جو قرآن لیتا ہے، وہ اصولی بیان اس کے بعد ہے. اور پھر اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت یحییٰ، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کے بعد. تو ہم آیت نمبر 33 تک پہنچے. انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت نمبر 34 سے پھر آئندہ مرتبہ درس ہو. سبحان ربک.